ٹاؤن سٹوریز کے دا ٹاک شو میں ناظم آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ ابھی تک جو ایپیسوڈز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ یوتھ کو جو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ جیسے جیسے آگے پروگرام بڑھ رہا ہے وہ میسیجز آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام بھی آپ پوری شدت سے اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سیکھنے ملے گی جو کہ پہلی بار آپ اپنی زندگی میں اس کو تجربہ کریں گے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں جمعہ مسجد کے اور بڑے قبرستان کے ٹرسٹی شعیب خطیب صاحب۔ اس ٹرسٹ کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچے۔ آج اگر ہم کسی یوتھ کے اوپر کام کریں گے تو آنے والے وہ 50 سال تک کے جب تک کہ اللہ اس کو حیاتی دے گا وہ چیز کو لے کر، وہ پازیٹیو تھنگ کو لے کر چلے گا۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک سے ہم کو بے پناہ محبت ہے۔ ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ ٹاؤن سٹوریز۔ ویلکم ٹو آور پروگرام، آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ایک ریلیشن شپ جو بنتی ہے یا جو ہے تو اس کا بیس کیا ہے یا کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ جی، میں شعیب خطیب، چیئرمین جامع مسجد بمبئی ٹرسٹ۔ یہ تقریباً بہت پرانا ٹرسٹ ہے اور بہت قدیم مسجد ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 200 سال کے اوپر، 250 سال کے اوپر آج اس مسجد کی بنیاد کو ہو گئے۔ اللہ قیامت تک کہ اس کی آن بان شان کو قائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر آئے، اور آپ کا جو مقصد ہے کہ یوتھ تک کے ایک چیز کو پہنچنا، کیونکہ آج سب سے اہم فکر جو ہے ہمارا یوتھ ہے۔ یوتھ کو لے کر آج کہیں تنظیمیں کام کر رہی ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہی ہے، میڈیکل فیلڈ میں کام کر رہی ہے، اور یوتھ بھی ماشاءاللہ کافی اس چیز کو لے کر ذہن سازی جیسے آپ جیسے لوگ کرتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر آگے، کیونکہ یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ آج اگر ہم کسی یوتھ کے اوپر کام کریں گے تو آنے والے وہ 50 سال تک کے جب تک کہ اللہ اس کو حیاتی دے گا وہ چیز کو لے کر، وہ پازیٹیو تھنگ کو لے کر چلے گا۔ سب سے بڑا کسی بھی ملک کے اندر اگر کہیں پہ کوئی سرمایہ ہے تو وہ یوتھ ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو ہے، آپ ریلیشن کے تعلق سے کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ ریلیشن کی بنیاد کو پختہ، اور اس کے تعلق سے جو ہے اس کے اندر کی جو روحانیت ہے یا اندر کی جو پاورز ہے کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ کہ اگر کوئی بچہ یا کہیں پہ ہم جاتے ہیں، کالج وغیرہ میں جاتے ہیں، یوتھ آج کی تاریخ میں انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں جاتا ہے، جو فرسٹ ٹائم SSC پاس کیا اور وہ کالج میں گیا تو اس کا ایک ریلیشن بنتا ہے اس کالج کے ساتھ میں، اس وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں، وہاں کے نئے لوگوں کے ساتھ میں، اور اس کو خود یہ چیز سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس بنیاد پہ کسی کے ساتھ میں ریلیشن شپ کے اندر جائے۔ ریلیشن صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ صرف ایک معاملات کو لے کر ہو۔ آج ہماری انسٹیٹیوٹ سے، ہمارے ٹیچرز سے، ہمارے دوست احباب سے، نئے لوگوں سے جو ریلیشن بن رہا ہے وہ ایک اندر کی روحانیت کے ساتھ میں بننا چاہیے کہ میرے اس ریلیشن کے اندر میں کتنی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ میں اور کتنی یقین کے ساتھ میں اس کو کہاں پہ فائدہ دے سکوں۔ صرف فائدہ اٹھانا یا کہیں پہ ایک الگ نیگیٹو تھاٹ کو لے کر جانا یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے اندر ایک اللہ کے نبی، ہم مسلمان ہیں، ہر مذہب کے اندر ایک آئیڈیالوجی رہتی ہے، ہر مذہب کے اندر ایک قانون ہے۔ ہمارا مذہب اور ہمارا قانون جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم کو اخلاقی معیار کو اتنا اونچا لے جانا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ کالج، وہ انسٹیٹیوٹ اور وہ پوری زندگی ہم کو لوگ یاد کریں کہ ہم کیا دے کے جا رہے ہیں ریلیشن کے اندر۔ چاہے وہ آنے والی زندگی میں کالج کے بعد کی لائف، ایک شادی ہو کر ایک بچی جاتی ہے تو وہ بچی کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے نبی کے جو اخلاق ہے یا ہمارے اندر کی جو روحانیت ہے ہم اس کے اندر کہاں پر جا کر کتنا اس ماحول کو چینج کر رہے ہیں۔ اور جس گھر میں شادی ہو کے جا رہی ہے ان کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو بچی ہم نے نکاح کر کے لائے ہیں اس کو اس کے ذہن کے حساب سے اس کے اندر کی روحانیت کو سمجھنے کے لیے
25 سال بچی اپنے باپ کے ساتھ میں رہتی ہے اور جب نکاح کر جاتی ہے تو وہ خود ایک کشمکش میں رہتی ہے کہ میں اپنی زندگی آگے کس طریقے سے گزاروں. ایک خواب رہتے، ایک سوچ رہتی ہے، ایک آنے والی زندگی کا ایک بہت بڑا معیار رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہے اس کو کرنا ہے تو وہ اندر کی روحانیت کے ساتھ میں جب وہ بچی اس اپنے سسرال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں شوہر کے ساتھ میں جاتی ہے تو وہ ایک بہترین نمونہ بن کر پیش آئے گی. تو وہ جو گھر ہے وہ گھر بھی بہترین ہوگا، اور جو سسرال والے ہیں، جو شوہر ہے، وہ بھی اپنے حقوق کے بارے میں اور اپنی ریلیشن کیا ہے، حقوق کیا ہے، اس کے بارے میں سوچے تو ایک بہت اچھا اور ایک بہت بہترین گھر کی مثال بن سکتی ہے. سر اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ احساس کمتری جس کو ہم لوگ انفیریٹی کمپلیکس بولتے ہیں، سر اس سے کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے آج ہم کو شکر والی زندگی کے اوپر آنا پڑے گا. ہم صبر والی زندگی نہیں، کیونکہ صبر جو ہے وہ حالات کی بنیاد پہ آتے ہیں. صبر اپنی جگہ پہ ایک الگ چیز ہے اور شکر ایک اپنی جگہ پہ الگ چیز ہے. ہم کو احساس کمتری اس وقت ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی دنیا پہ نظر کرتے ہیں یا ہم وہ چیزوں کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. جبکہ اگر ہم دوسرے طریقے سے یا دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ میرے دوسرے بھائی کے پاس نہیں ہے. اور آج احساس کمتری جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، وہ ڈیپینڈیبل ایک مینٹل ذہنی، ہم نے اپنے آپ کو ذہن کو ایک سیٹ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر یا کہیں پہ ہمارے سراؤنڈنگ کے اوپر ہم ڈیپینڈیبل ہو گئے ہیں. جب یقین کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، کہ نہیں یہ چیز جب دوسرا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، اس یقین کے ساتھ نہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. نہیں، اللہ جب اس کو دے سکتا ہے تو اللہ میرے کو بھی دے سکتا ہے. میرے کو اس بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو لانا پڑے گا. ہم آج اس چیزوں کو لے کر نہیں آ رہے. ہم شکر والی زندگی کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ الجھن والی زندگی کو اپنا رہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. ارے نہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسروں کے پاس بھی نہیں ہے. تو آج ہماری زندگی کو اس مقام پر اس نہج پہ لانا ہے ہمارے بچوں کو کہ آج اگر میرے پاس یہ موبائل ہے یا میں آج یہ گاڑی ہے تو میرے جو دوسرے اس ملک میں بھائی ہے وہ بیچارے کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے تو مجھ کو اس مقام پہ اللہ نے جب اس کو لایا ہے تو میں اتنی محنت کروں گا کہ میں اس مقام پہ اللہ میرے کو بھی لے کر آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بیچ میں کمی ہے. آج اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہماری زندگی سے دور ہو گئے. سر اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یقین کرنے کے لیے ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے؟ یقین جو ہے وہ ہماری پوری کی پوری زندگی کا نچوڑ، ہماری آنے والی زندگی ہم آگے کس طریقے سے اپنی زندگی کو کس نہج پہ لے کر جاتے ہیں. جب تک کہ یقین کا معیار اونچا نہیں ہوگا اور یقین جو ہے پختگی کے ساتھ میں نہیں ہوگا، ہم کہیں بھی کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا بچہ کہیں پہ انجینئرنگ میں جاتا ہے یا سائنس میں جاتا ہے یا کوئی اور فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ جو سبجیکٹ ہے اس کے 8 سبجیکٹ 5 سبجیکٹ، وہ اس سبجیکٹ کو جب تک اسٹڈی نہیں کرے گا اور یقین کے ساتھ میں، یعنی کہ ایک سبجیکٹ ہے اکنامکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کو اس سبجیکٹ کی پوری کے پوری نالج اور پورا کے پورا ساری چیپٹرز اور ساری چیزیں جب تک کہ اس کی اسٹڈی کے اندر نہیں آئے گی، یعنی کہ اس کی زندگی کے اندر وہ جو اس وقت کی فیلڈ ہے اس وقت تک کہ وہ چیزیں نہیں آئیں گی، وہ آگے سکسیس نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر اگر ہماری شادی والی لائف میں، جیسے جب ایک نکاح نامہ بنتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ہمارا نکاح جو ہے وہ شرعی طور پہ کھلا طور پر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہمارا جو دھرم ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کے اندر اس نکاح کے اندر ہمارا جس سے نکاح ہو رہا ہے اس سے ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے. ہم اس ایگریمنٹ سے پہلے جو ہے دونوں سے شرعی طور پر جو ہے شریعت جو بولتی ہے قبول اور ایجاب کا جو مسئلہ ہے، تو اس سے پہلے ہم کو یقین کرنا ہے، یقین کہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں. تو وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنے کا ہے
کہ ہم اس بندہ یا اس بندی کی ہم کو سراؤنڈنگ، ہم کو یہ چیزیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے نہج پہ، ہماری اصولوں پہ، جس طریقے سے ہم زندگی گزارنے کی سوچ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں اس طریقے کی زندگی کا ایک نظام بن سکتا ہے کہ نہیں. اگر ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے اس کو اپنے نہج پہ نہیں پرکھا، یا ہم نے کسی چیز کو نہیں کیا، تو وہ زندگی کہیں نہ کہیں کشمکش میں گزرتی ہے، حالات میں گزرتی ہے، کٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں جو حالات ہے وہ اللہ رحم کرے کہ کیا معاملات کے ساتھ میں زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں، لیکن کٹ جاتی ہے. اور پھر ہم دوش دیتے ہیں مقدر کو کہ میرے اللہ نے لکھ دیا. نہیں، میرا اللہ نہیں لکھ سکتا ہے. اللہ نے صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اسی بنیاد پہ کہ آپ کو یقین کرنا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو آج ہم کو یوتھ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی چیز ہم کو آنکھ پر پٹی باندھ کے نہیں کرنا ہے. آج کی یوتھ کو جو ہے، ہم جس فیلڈ میں جا رہے ہیں، جس فیلڈ میں آج اگر ہم جب تک کہ ایک پراپر پلاننگ اور ایک پراپر اسٹڈی کے ساتھ میں نہیں جائیں گے، ہم کامیاب یقین کے ساتھ میں نہیں ہوں گے. جب ہم کسی بھی چیز کو لے کے، چاہے وہ بچہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر یا بڑی سے بڑی چیز کو لے کر، سکسیس اسی وقت ہوگا جب تک کہ ہم کو پوری 100% اس کی ڈیٹیل نہیں رہے گی. جب ہم اس کی ساری چیزوں کو ہمارے ذہن کے اندر صحیح اور غلط کو لے نہیں لے گی کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے استعمال کے لیے کتنی خیر ہے اور کتنی شر ہے، اور اس یقین کے ساتھ جب ہم اس فیلڈ میں جائیں گے تو اس کا ایک معیار کامیابی کا بالکل الگ رہے گا. آج الحمدللہ کافی کام ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی بچوں کے تعلق سے، ذہن کو، ہمارے یوتھ کو. تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ یوتھ جو ہے اپنی آنے والی زندگی میں آج اگر صحیح فیصلہ، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیں گے تو پوری زندگی جو ہے وہ ایک پرسکون ماحول کے ساتھ میں گزرے گی. سر اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی پہلے سے رائے قائم کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا یہاں پہ جانا مناسب نہیں ہے، تو ہم ہمیشہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم کیسے چھٹکارا پائے جائے؟ کسی کے تعلق سے ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو کسی نے ہم کو کہہ دیا، ہم نے سن لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حاسدین کی بنیاد پر، کہ ہمارے اندر حسد آ جاتا ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں وہ چیز کے لیے اس بندے کے تعلق سے یا اس ادارے کے تعلق سے یا اس چیزوں کے تعلق سے ہم ایک اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج الحمدللہ اللہ نے اتنی سہولتیں اور اتنی آسانیاں پیدا کی ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج اتنا آسانی سے ہم کسی کے بارے میں کہیں پہ کوئی بات ہو تو ہم فون کے ذریعے پوچھ سکتے یا کر سکتے ہیں. تو ایسی رائے نہیں قائم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے کو بدگمانیاں کے اندر ہم وہ نقصان اٹھا لیں. کہیں کوئی معاملات ہے، میں میری ذاتی کی بات کرتا ہوں، شعیب خطیب کے تعلق سے کہیں چیزیں ایسی ہے کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ مجھ سے کبھی ملے ہوگے، نہ مجھ سے کبھی بات کی ہوگی، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ وہ برا بندہ ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وہ غلط انسان ہے، کسی نے کہہ دیا، اور وہ چیزیں آپ لے کر اپنے ذہن کے اندر میرے لیے ایک شکل بنا دی ہے کہ نہیں یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کہیں کوئی چیز اگر آپ کو پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے یا یہ چیزیں ایک عہدے پہ بیٹھ کر یہ بندے نے غلط کیا ہے، تو آپ تحقیق کر لیں. میں تو کہتا ہوں آپ روبرو، چاہے کسی کے بھی تعلق سے آپ کو اگر کہیں پہ کوئی بات پتہ چلے تو آپ روبرو، بھائی میں نے آپ کے تعلق سے یہ چیزیں سنی ہے، کیا یہ امانت اور خیانت کیا ہے؟ اس کے اندر آپ ایسی رائے قائم نہیں کریں جس سے آپ کی آخرت بھی خراب ہوئے، آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے لیے بھی نقصانات اٹھانا پڑے. آج یوتھ کو جو ہے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ میڈیا یا موبائل جو ہے وہ ہر چیز جو شیئر ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جو ہمارے موبائل کے اندر اتنے گروپس ہے، آج ہر گلی، ہر بلڈنگ کے اندر ہر دوست کا اپنا ایک گروپ بنا دیا ہے، لیکن ہر چیز، آنے والی چیز جو ہے وہ صحیح اور حقیقت نہیں ہے. جب تک کہ وہ آنے والی چیز اگر میرے کسی اپنے کی ہے، میں اس وقت تک رائے نہیں قائم کرتا ہوں جب تک کہ میں 100% تحقیق نہیں کر لوں. اور اگر اس کے اندر وہ بندہ یا بندی یا کہیں پہ کوئی چیز کہیں پہ ملوث ہے یا وہ معاملات میں ہے تو ہم ان کو بیٹھ کر، وہ میرے اپنے ہیں،
میں ان سے بات کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ اس طریقے سے نہیں کریں, آپ ایسا نہیں کریں. آج کسی بھی قوم کے اندر, کسی بھی قوم میں, آج ہندوستان کے اندر, میں خصوصی طور پہ مہاراشٹر کی بات کرتا ہوں, اتنے ادارے ہیں ہمارے, آج ان اداروں کو صرف غلط فہمی کی بنیاد پر نقصانات پہنچ رہے ہیں. آج ہم کو کہیں نہ کہیں ہمارے اداروں کو پختہ اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج جامع مسجد کی جیسی مسجد آنے والے 100 سالوں میں بھی کوئی نہیں بنا سکتا ہے. یہ چیز بن گئی ہے, اس کی ہم کو فکر کرنی ہے, نہ کہ نااہلی اور ناقدری کی بنیاد کے اوپر اس کو نقصان پہنچانا چاہیے. تو میں آپ سے یہ جو آپ انٹرویو کر رہے ہیں, اس سے ایک میسیج, یہ بہت بہترین سوال کیا آپ نے کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ ہماری زندگیوں سے نکل جانی چاہیے, نہیں تو گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. پوری کی پوری زندگی جو ہے صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے آپ کے بارے میں کہہ لیا اور آپ نے یقین کر لیے. تو ہم کو تحقیق کرے بنا اپنی زندگی کو گزارنا نہیں ہے. ہم تو اس چیز کو عہد کر لیے کہ جب تک کہ اپنی زندگی کے اندر تحقیق نہیں ہوں گی, ہم اس کے لیے زندگی کے اندر اس رشتے کو نبھا ہی نہیں سکتے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایک دکاندار کا, مارکیٹ میں دھندا کرنے والے کا, اور اپنے گراہک کے ساتھ میں ہی کیوں نہ ہو, کہ وہ جب تک تحقیق کر کے نہیں آئیں گا ہمارے پاس, کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ چیز اچھی جگہ ملتی ہے, ہم چلے گئے اور وہ چیزیں ہم نے تحقیق نہیں کی اور نقصان اٹھا لیا, اور کسی نے کہہ دیا کہ وہاں مت جائیے وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اور مجھ سے ہم محروم ہو گئے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی امور کو جب ہمارے پاس آئے تو ہم 100% اس کی تحقیق کر کے کوئی رائے قائم کریں یا کوئی فیصلہ کریں. سر اگلا سوال یہ ہے آپ سے, معاف کرنا ہر مذہب میں سکھایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی عظیم بات ہے. سر تو اپنے آپ کو کیسے معاف کریں؟ دیکھیے, ہر مذہب کے اندر جو ہے, جیسا آپ نے کہا کہ انسانیت کی جو بنیاد ہے یا جو پیغام, اگر ہم کسی کے ساتھ میں بھلائی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ جتنے آپ کے ابھی تک کے سوال تھے, ان سارے سوالوں کے اندر یہی چیز آتی ہے کہ ہمارے اندر ہم کس کو, کس کی غلطی کو, یا چاہے ہماری غلطی کو, یا ہمارے جو ریلیشن میں یا ہمارے جو تعلقات میں, ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے کسی کے ساتھ میں جو اختلافات ہوتے ہیں, ہم کو اس کو کس حد سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ عبادت کا ایک معیار ہے, جس کو یعنی کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو اسلام کے اندر جو قانون ہے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ اللہ چاہے تو معاف کرے, اللہ چاہے وہ حشر کے میدان میں. لیکن ایک چیز تو اللہ نے لگا دی ہے کہ جب تک کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے معاملات ہیں وہ طے نہیں ہوں گے تو وہ حشر کے میدان میں طے ہوں گے. یعنی کہ وہ جب ہمارا یقین ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کو سامنے کھڑا ہونا ہے, تو اللہ کے حقوق کو ہو تو اللہ معاف کرے گا, وہ اس کی مرضی سے. لیکن اگر میرے اور آپ کے کوئی معاملات دنیاوی کے اندر اٹک گئے اور وہ حل نہیں ہوئے, تو وہ ایک قیامت قائم ہونے والی ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر پھر اللہ اس کو فیصلے کرے گا, چاہے پھر وہ اعمال لے کر یا اعمال دے کر, کہ جنت اور جہنم کے جو فیصلے وہ قیامت اسی لیے اللہ نے رکھی ہے. حقوق العباد جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اگر میرے معاملات آپ کے ساتھ میں کہیں پہ کوئی گڑبڑا ہے یا کہیں پہ کوئی چیزیں ہے, تو ہم کو کہیں نہ کہیں اس کو یہاں پہ ختم کرنا ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیے ختم, تو یہاں تو ہم پریشان رہیں گے, اس کے معاملات کو آگے بھی ہم کو اس کا جواب دینا ہے. تو اس سے اچھا یہی کہ دنیا میں ختم کر لے, چاہے دینا ہے یا لینا ہے, یا تو معاف کر لے یا تو معاف کروا لے. اگر میں میری ذات سے آپ کو کہیں پہ یا کسی کو میرے سراؤنڈنگ, چاہے میرے ماں باپ, بھائی بہن, بیوی, بچے, یا دوست احباب, بلڈنگ والے, سوسائٹی یا ٹرسٹ, یا جو بھی معاملات کے اندر کہیں پہ ہم آج کہیں کسی کے معاملات کو لے کر ہے, تو ہم کو اس چیز کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ کلیئر نہیں کریں گے, ہم ہماری یہ زندگی سکون سے نہیں جی سکتے ہیں. نہیں تو اپنے آپ کو اذیت دیں گے. اب وقتی طور پہ ہم نے معافی مانگ لی ہے, جو بڑی رات وغیرہ میں آتے سارے اعمال کو اور ساری معافی, لیکن وہ معافی اصل نہیں ہے. ہم کو دل سے, ہماری روح سے آواز نکلنا چاہیے کہ میں نے فلاں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا.
تو پھر پوری کے پوری زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے گی. نہیں تو وہ ایک پریشانی، ایک ذہنی تناؤ، اور پھر آج کل کے نشے جو ہے، جو معاملات جو ہے، اور جو اپنے آپ کو الجھانے کے طریقے نئی نئی ایجاد ہو رہے، ہم اس میں ملوث ہو جائیں گے اور اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، اور ایک وہ جگہ اپنی جگہ کھڑے رہے گی اور نئی پریشانی کو لے لیں گے. اگر واقعی میں ہم کو اپنی زندگیوں کو سکون میں رکھنا ہے اور پرسکون طریقے سے جینا ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے میں، اپنے بھائی بہن میں، اپنے جتنے دوست احباب ہیں، جو ہمارے قریب کمیونٹی ہے، جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم کو سب کو ایک میسیج دینا ہے کہ ہم اس مذہب کے ہیں جہاں پر معافی عام ہوتی ہے. ہم پوری کی پوری اگر اللہ کے نبی کی ہسٹری اٹھا کے یا تاریخ کو پڑھ لیں گے یا حدیث کو پڑھ لیں گے تو اس میں یہی مقصد ہے کہ دل جیتا گیا ہے معافی سے. دوسری چیزیں جو معافی کے معیار کو لے کر ہے کہ آج ہم نے اس کو ایک مذاقیہ طور پر یا ایک سرسری طور پر ایک کامن پیٹرن ہو گیا ہے کہ بھائی کہا سنا معاف کر لینا، بھائی کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر لینا. یہ معافی وقتی طور پر آپ کو کہیں ایک ریلیشن کو کہیں پہ کر سکتی ہے، لیکن اصل چیز تو دل کی معافی ہے. جب ہم کسی ریلیشن کے اندر کہیں کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ میں، یا شوہر کا بیوی کے ساتھ میں، بھائی بہنوں کا، بزنس پارٹنر کا، دکان میں مطلب سرونٹ کا، اور کوئی بھی ریلیشن کے اندر، لیکن اس رشتے کو اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے سکون کے لیے ایک دل کی گہرائی سے معاف کرنا ضروری ہے. ہم اصل میں اس کو سامنے والے کو معاف نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات کو معاف کر رہے ہیں کہ ہماری ذات جو ہے وہ پرسکون ماحول میں آ جائے. اور اصل چیز تو یہی ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ میسیج والی معافی جو ہے، یہ معافی کا وہ معیار نہیں ہے جو معیار ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جامع مسجد کا ٹرسٹ ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ فلاحی جو کام ہو رہے ہیں یہ ایک عام آدمی جو ہے ایک عوام تک کیسے پہنچ رہا ہے، اور اس کا کیا بینیفٹ ان کو مل رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت قدیم ٹرسٹ ہے اور ایک بہت قدیم مسجد ہے. اس ٹرسٹ کا بنانے کا مقصد جو ہے، اس کا جو بائیلوز ہے، ہر چیز کو چلانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. ہماری زندگی کو جینے کے لیے ہم کو اپنے اصول بنانا چاہیے. اسی طریقے سے یہ ٹرسٹ کو چلانے کے لیے اس وقت کے لوگوں نے قانون بنائے تھے کہ ٹرسٹ کو کس طریقے سے چلایا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ٹرسٹ کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچے. آج اس ٹرسٹ کے اندر میں اسکولس ہے، ہمارے قبرستان آتے ہیں، ہماری دوسری مساجد آتی ہے، ایک مینجمنٹ ہے. لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ ایک نئی سوچ لے کر یہ ہم چل رہے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ صرف عبادت گاہ نہیں ہے. یہاں سے ہر وہ فلاحی کام ہو سکتے ہیں، ہر وہ کام کرنا چاہیے ہم کو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. کووڈ کو لے کر آپ دیکھ لیں، جو بھی قبرستان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت تھی یا جو بھی اللہ نے کام لے لیا وہ کیا گیا. مسجد سے ہم نے آکسیجنس کے باٹلیں وغیرہ پرووائڈ کیے، کنسنٹریشن مشین وغیرہ دی گئی، یہاں سے اناج ڈسٹریبیوشن کیا گیا، اور ایک لمبے ٹائم تک کے فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا گیا پکا ہوا، جو لوگ بیچارے غریب لوگ یا جو لوگ ہیں. تو ہم ایک میسیج دینے کی کوشش کرتے تھے کہ مسجد سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. آج صرف جامع مسجد نہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ بمبئی کی ہر وہ مسجد، کیونکہ دیکھیں آلریڈی اسٹرکچر بنا ہوا ہے. آج ہمارے پاس جگہ کی قلت ہے، جگہ مہنگی ہے، یا ہم کہیں پہ نیا انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر وہ خیر کے کام ہو سکتے ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور اللہ نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں، اور یہ بہت ہے نا آسانی سے لوگوں کے دلوں میں، ہمارے ملک کے جو دوسرے برادران وطن ہیں ان کے دلوں میں نا اثر رکھتی ہے کہ مسجد سے یہ کام بھی ہوتا ہے. ہم نے مسجد کے اندر جو نان مسلم ہمارے بھائی ہیں، جو بیچارے ایک مسجد کو ایک الگ تصور سے لے کے چلتے تھے کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم ان کو وقتاً فوقتاً یہاں پر وزٹ کراتے کہ دیکھیں ہمارا دین یہ ہے، ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں، ہم قرآن اس طریقے سے پڑھتے، مسجد سے یہ کام ہوتے ہیں. آج ہمارے جو یوتھ ہے ان کو ہمارے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہم کو کسی کو کنورٹ نہیں کرنا ہے، دھرم پریورتن نہیں کرنا ہے. یہ تو سب سے پہلے ہم کو یہ ذہن سے لوگوں کے نکالنا ہے. ہمارا جو یوتھ ہے، جیسے
ہم کھانا ٹفن ساتھ میں لے جاتے ہیں اور ایک دوست ہمارے برادران وطن دوسرے مذہب کا ہے، جب ہم ساتھ میں کھا سکتے ہیں تو اس کو ہمارے مذہب کی چیزیں بتانا بھی ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم لوگوں کو ہمارا مذہب کیا ہے نہیں بتائیں گے، ایک الگ آئیڈیالوجی اور ایک الگ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے ہندوستان کے اندر، یہ مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے۔ جب میں اگر میرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے اور وہ اپنے ساتھ میں دوسرے مذہب کا بندہ بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں مسجد میں کیا کرتا ہوں اور مسجد کیا کرتی ہے، تو وہ چیزیں جب تک نہیں جائے گی، نہیں تو ایک الگ چیز ذہن میں لے کر لوگ چلے گئے اور الگ الگ چیزیں، الگ الگ قانون، الگ الگ باتیں ہوں گی۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک سے ہم کو بے پناہ محبت ہے اور ہم اس ملک کے تمام قانون کے ساتھ میں رہتے ہوئے کام کریں گے۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب شعیب خطیب صاحب۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔